کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا گروہ جس کے پاس نہ مکمل ہتھیار، نہ طاقت، اور سامنے ایک ایسا لشکر جو ہر لحاظ سے مضبوط ہو؟ وہ لمحہ جب تاریخ نے کروٹ لی۔ مکے میں مسلمانوں کی زندگی آسان نہیں تھی۔ انہیں صرف اس لیے ستایا گیا کیونکہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں کے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا، ان کی تجارت ختم کر دی گئی۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے تھا کہ وہ اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ پھر اللہ کا حکم آیا ہجرت کا۔ مسلمان مکے چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں ایک نئی ریاست بنی، ایک نئی امید پیدا ہوئی۔ لیکن قریش نے یہ سب قبول نہیں کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلام ختم ہو جائے۔ اسی دوران ابو سفیان ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام سے واپس آ رہا تھا۔ یہ قافلہ بہت اہم تھا۔ اس میں قریش کی بڑی سرمایہ کاری تھی۔ مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اس قافلے کو روکا جائے۔ یہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا۔ یہ دراصل وہ مال تھا جو مکے میں مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ لیکن ابو سفیان بہت ہوشیار تھا۔ اسے خطرے کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے فوراً مکے پیغام بھیجا، اپنا مال بچاؤ۔ یہ پیغام سنتے ہی مکے میں ہلچل مچ گئی۔ قریش نے فوراً ایک بڑا لشکر تیار کیا، تقریباً 1000 آدمی، بڑے بڑے سردار، مکمل ہتھیاروں کے ساتھ۔ اب صورتحال بدل چکی تھی۔ یہ صرف قافلے کا معاملہ نہیں رہا تھا، یہ ایک فیصلہ کن جنگ بن چکی تھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 صحابہ تھے۔ یہ لوگ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کا اصل مقصد قافلہ تھا۔ ان کے پاس وسائل بھی بہت کم تھے۔ روایات کے مطابق صرف 2 گھوڑے تھے اور تقریباً 70 اونٹ۔ ہر اونٹ پر کئی لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ یہ منظر خود بتاتا ہے کہ حالات کتنے مشکل تھے۔ ادھر قریش کا لشکر بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ان کے پاس ہر وہ چیز تھی جو ایک مضبوط فوج کے پاس ہوتی ہے۔ یہ فرق واضح تھا، ایک طرف ایمان، دوسری طرف طاقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ یہ ایک اہم لمحہ تھا۔ کیا وہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کریں گے؟ مہاجرین نے اپنی وفاداری ظاہر کی، پھر انصار بھی کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی لے جائیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ الفاظ صرف حوصلہ نہیں تھے، یہ ایک عہد تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے کنوؤں کے قریب قیام کیا۔ یہ ایک حکمت عملی تھی۔ رات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی۔ یہ دعا احادیث میں محفوظ ہے، یا اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ بار بار تسلی دیتے رہے۔ یہ لمحہ بہت گہرا تھا، ایک طرف کمزوری، دوسری طرف مکمل بھروسہ اللہ پر۔ صبح ہوئی، دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ جنگ کا آغاز عرب روایت کے مطابق ہوا۔ قریش کی طرف سے 3 لوگ نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ آئے۔ یہ مقابلہ بہت اہم تھا۔ حضرت حمزہ نے اپنے مخالف کو شکست دی، حضرت علی نے بھی کامیابی حاصل کی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، لیکن آخر کار ان کے مخالف کو بھی شکست دی گئی۔ یہ پہلا مرحلہ مسلمانوں کے حق میں گیا۔ پھر پوری جنگ شروع ہو گئی۔ یہ لمحہ بہت سخت تھا، لیکن اسی دوران ایک غیر معمولی چیز ہوئی۔
قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے فرشتے نازل کیے مدد کے لیے۔ کچھ روایات میں 1000 کا ذکر ہے اور بعض میں 3000 یا 5000 کا بھی ذکر آتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس معاملے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ صحابہ میں سے کچھ نے بتایا کہ انہوں نے سفید لباس والے افراد کو دیکھا جو جنگ میں مدد کر رہے تھے۔ یہ ایک غیبی مدد تھی۔ جنگ جاری رہی، مسلمانوں نے ثابت قدمی دکھائی اور پھر قریش کے بڑے بڑے سردار گرنے لگے۔ عتبہ، شیبہ، ولید اور آخر کار ابو جہل بھی مارا گیا۔ ابو جہل قریش کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کی موت ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اس کے بعد قریش کے حوصلے ٹوٹ گئے، وہ پیچھے ہٹنے لگے اور پھر وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ نتیجہ واضح تھا، قریش کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے۔ یہ فتح حیران کن تھی۔ کوئی بھی ظاہری حساب اس نتیجے کی پیش گوئی نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا کہ جب ایمان مضبوط ہو تو کمزوری بھی طاقت بن جاتی ہے۔ غزوہ بدر کے بعد اسلام کی حیثیت بدل گئی۔ مدینہ میں مسلمانوں کا مقام مضبوط ہوا اور قریش کو پہلا بڑا دھچکا لگا۔ یہ جنگ آنے والے تمام واقعات کی بنیاد بنی۔ آج اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں تو ایک بات واضح نظر آتی ہے، مشکل حالات ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کا سامنا کیسے کرتا ہے۔ غزوہ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ وسائل کم ہو تو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ کامیابی صرف طاقت سے نہیں آتی بلکہ یقین اور صبر سے آتی ہے۔